बेटी लोगों को करे ज़लील व रुस्वा, खूब लोगों की बेइज़्ज़ती करे, खूब लोगों की मट्टी पलीत करे, खूब कुत्तों की तरह उनकी बेइज़्ज़ती करे, उनके ऊपर तोहमतें लगाए, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उनके हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रख के बात ना करे तो ठीक है। लेकिन अगर बेटी के ऊपर किसी ने तनकीद कर दी कमेंट्स बॉक्स में या 1-2 वीडियोज़ बन गई तो अम्मी जान को बहुत ज़्यादा दुःख जो है वो लगा है और अम्मी जान ने अगेन आके एक लंबा तवील जो है वो बयान पेश किया है। तो इस पे बात करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो हमारी पवित्र औरतें और स्पेशली हमारी पवित्र जो हमारी शबाना जी हैं, हमारी बवरचन आंटी, उनको आज आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि कल जो उनकी बेटी ने एक वीडियो लगाई थी जिसमें उन्होंने अपने तमाम जो रिश्ते हैं उनके ऊपर तनकीद की, खूब उनके ऐब उछाले, खूब उनको कहते हैं ना कि बुरा भला बोला और कह दिया कि भाई मुझसे किसी ने नहीं पूछा, यहाँ तक कि शोहर को भी ना छोड़ा। तो उसके बाद जो भरमार हुई नीचे कमेंट्स बॉक्स में, उफ़ अल्लाह, जो लोगों ने फिर सुनाई। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि भाई हमारे मुआशरे में अगर किसी की मंगनी भी टूट जाए ना तो उसको भी अच्छा रिश्ता नहीं मिलता और आप इतनी नाशुक्री हो कि अल्लाह ताला ने आपको इतना शरीफ, अच्छा, नेक हस्बैंड दिया, इतना अच्छा ससुराल दिया, जिन्होंने आपको पहले दिन ही अलग घर दिया, पहले दिन ही आज़ादी दी। आप अपनी मर्ज़ी से उठती हो, बैठती हो, खाती हो, पीती हो, कहीं आना हो, जाना हो, अम्मा के साथ फिरना हो, घूमना घुमाना हो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। इसके बावजूद आपने अपनी सास बेचारी का जीना हराम कर दिया है। तो बस ये कि लोगों की कहने की देर थी। आंटी जी को आ गया गुस्सा। हालांकि दोनों वीडियोस एक ही दिन रिकॉर्ड की गई हैं और माँ पहले बेटी ने लगाई है, उसमें बेटी ने खूब लोगों की दुर्गत बनाई, खूब लोगों की झाड़ पोंछ की। और नेक्स्ट डे अम्मी आके जो हैं वो कहती हैं कि भाई आप दिल आज़ारी करते हैं, आप लोगों को बुरा भला बोलते हैं, आप शैतान के दोस्त हैं, आप शैतान के रास्ते पे हैं। अगर आपको दूसरों की बुराइयां करके मज़ा आ रहा है तो आप समझ जाएं कि आप शैतान के पीछे पीछे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए, दूसरों की दिल आज़ारियाँ नहीं करनी चाहिए, ये अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ऐसे लोग जहन्नमी हैं। तो मैं जी बिल्कुल आंटी, आपने बिल्कुल ठीक बोला, आपकी एक एक बात 100% दुरुस्त थी। मैं आपकी हर बात से एग्री करती हूँ, जितनी भी बातें की आपने बिल्कुल ठीक की। लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में, आपके कमेंट्स बॉक्स में क्या चल रहा है, क्या चर्चा हो रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है, लोग आपको किस किस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप भी यही करती हैं। आप वो सारे काम करती हैं, आपकी बेटियां वो सारे काम करती हैं सवाब समझकर जो आप दूसरों को मना करती हैं। आप दूसरों को तो मना करती हैं, बहुत ईजी होता है भाई दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को ज्ञान बैठ के देना तो सबसे दुनिया का मैं कहती हूँ आसान तरीन काम है, लेकिन अमल करना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, खुद आके आप लोग दूसरों के ऐब उछालो, खुद आके आप तमाम रिश्तों की तजलील करो, दूसरे अपने ससुराल वालों को भी ना बख्शो, यहाँ तक कि शोहर को भी ना बख्शो। और एक मिसाल आपने कायम कर दी हुई है भाई, आपकी ज़िंदगी में तो ना आपका ससुराल अच्छा था, ना ही आपकी बेटियों का ससुराल अच्छा है। आप समेत आपकी बेटियां शिकवे शिकायतें करती रहें, यहाँ तक कि किराएदार जिधर जिधर आप रेंट पे रहे वो भी अच्छे नहीं थे, मालिक मकान, आपके रिश्तेदार भी अच्छे नहीं हैं जो आपको तवीज़ धागे डाल के जाते हैं, आपके दोस्त अहबाब भी अच्छे नहीं हैं जिन्होंने आपकी वीडियोस डिलीट करवाई, और आपके पिछले जो जिनके साथ रिश्ते जुड़े थे वो तो हैं ही गंदे गलीज़ किस्म के लोग। और दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ पवित्र एक ही घराना है, वो है जी हमारी बवरचन आंटी का, जो मतलब के गुनाहों से पाक है, पवित्र है। और इनका ज्ञान जो है ना, इस पे दूसरे अमल करें, उनको ये चीज़ें, इन चीज़ों से वो बालातर हैं, वो ये सब कुछ कर सकती हैं क्योंकि वो पवित्र हैं। ठीक है, अब इनकी ज़ुबान में इनको जवाब देना बनता है। लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया ना, खूबसूरत तरीन, एक एक बात 16 आने सच थी, उस पे सिर्फ और सिर्फ जो नीचे कमेंट्स करते हैं ना, तनकीद करते हैं, उन्होंने अमल करना है। और कोई 1-2 जो वीडियोस बनती हैं उन्होंने, बाकी नहीं। वो जो तनकीद कर रहे हैं ना, वो शैतान के रास्ते पे हैं, वो दूसरों की दिल आज़ारी करते हैं। और अगर उनको लगता है दिल आज़ारी करके कि भाई ठीक है, तो वो शैतान के रास्ते पे हैं, शैतान के पीछे पीछे हैं। ठीक है, लेकिन हमारी आंटी जी किसी का भी जीना आराम करें, किसी को भी धमकियां लगाएं, किसी को भी कॉल्स कर करके हिरासा करें, किसी की बच्चों के मरने की बददुआएं करें, किसी के मतलब शरीफ औरतों पे तोहमतें लगाएं। नहीं नहीं नहीं, आंटी लोग तो पवित्र हैं ना, उनको माफ़ है ये सारी चीज़ें। आंटी लोगों की कोई मतलब उसमें वो नहीं है, वो उसमें आती नहीं है उन औरतों में। जो जो औरतें इस तरह की मतलब काम करती हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होता है। उस लिस्ट में आंटी लोग नहीं हैं, आंटी लोग तो पवित्र औरतें हैं, ये सारा कुछ करके भी साफ शफाफ हैं। ठीक है, तो आपने इनको अब आइंदा जो है ना, आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना इनको, इनको बिल्कुल भी आपने ये नहीं कहना कि आंटी आपने अपनी बेटियों को क्यों नहीं सिखाया, फ़लाँ को क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि आंटी जो है ना वो एक अजीम शख्सियत हैं। ठीक है, तो बात दरअसल ये है कि कल जो वीडियो आई थी, वो वीडियो और इनकी वीडियो एक ही दिन की है, क्योंकि इन्होंने भी बताया मुअत्तर आ गई है,
ان کی بیٹی نے بھی بتایا معطر آ گئی ہے، تو دونوں نے بتایا معطر آ گئی ہے، لیکن بیٹی نے اپنے ساس اور سسر کو نہیں دکھایا، لیکن باورچن آنٹی نے اپنے ساس اور اس کے ساس اور سسر کو دکھایا، ٹھیک ہے، اور اپنی بزی روٹین دکھائی۔ اب میں صرف اتنا سوال کرتی ہوں، دیکھنے والوں سے بھی میں یہ بات پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ منتھلی لاکھوں میں ارن کر رہے ہو، ٹھیک ہے، منتھلی لاکھوں میں ارن کر رہے ہو، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ ایک کپڑے دھونے والی جو ہے وہ بندے کو ارینج کر لیں؟ مطلب آپ گھر کی صفائی کے لیے ایک بندہ رکھیں، آپ صحت مند ایک بندہ رکھیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے گھر کی صفائی کرے، ہم بھی کرواتے ہیں، کپڑے بھی دھلواتے ہیں، سارا کچھ ہم بھی کرواتے ہیں، ہم بھی خود تو نہیں کرتے، تو آنٹی کے لیے کیا مشکل ہے؟ آنٹی بھی تو لاکھوں میں، ان کے تو ہسبینڈ کہتے ہیں بھائی ہم تو کورٹ کچہریوں میں لاکھوں لگا سکتے ہیں، تو ایک عدد حکیم صاحب اپنی زوجہ کا خیال کریں نا، جو آپ نے دوسروں پہ کیس کر کر کے لاکھوں روپیہ لٹانا ہے، ان کو تڑیاں لگاتے ہیں، وہی پیسہ آپ اپنی زوجہ کے آرام کے لیے لگائیں، ان کو ایک عدد ہیلپر رکھ کے دیں جو آپ کو صبح آئے شام تک آپ کے گھر رہے۔ بہت سارے انفلوئنسرز ہیں جن کے گھروں میں صبح سے لے کے شام تک ہیلپر رہتی ہے، تو بس کیا ہے، وہ 15,000 لے لے گی منتھلی، اور کتنا لے لے گی، کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ ہم تو پر گھنٹہ پے کرتے ہیں، 1 گھنٹے کا ہم نے 3,000 دینا ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا کام ہے ہم نے 6,000 دینا ہوتا ہے، اور ہم ہفتے میں 3 سے 4 بار جو ہے وہ ہیلپر جو ہے ہماری آتی ہیں، تو ہمارے تو یہ ہم تو کر لیتے ہیں افورڈ۔ تو آپ تو ماشاءاللہ 6 فیکٹریوں کے مالک ہیں، تو آپ نے کیوں اپنی وائف کی جان جو ہے وہ مشکلات میں ڈالی ہوئی ہے؟ اور پھر اوپر سے وہ کانٹینٹ بنا کے لوگوں کی ہمدردیاں لے رہی ہیں، بھائی دوسری سادی مشین میں کپڑے دھو کے۔ بھائی ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہماری ہیلپر جو ہے ہم اس کو بتا دیتے ہیں، بی بی اس طرح کپڑے دھونے ہیں، وہ بڑے اچھے سے دھو کے چلی جاتی ہے، گھر کی صفائی اس طرح سے کرنی ہے، بندہ یہی ہوتا ہے کہ ساتھ دیکھتا رہتا ہے، نگرانی کرتا رہتا ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ بندہ سارا کام خود ہی کرے کہ جی ہیلپر صحیح نہیں کرتی، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا پھر بات۔ اور دوسری بات یہ، کل ایک ویڈیو آتی ہے، اس میں سب کو پریشان کیا جاتا ہے، سب کے گلے شکوے، مطلب ہر ایک کو جو ہے نا برا بھلا بولا جاتا ہے، اور آج جو ہے جب پھر نیچے کامنٹس میں لوگوں نے سچی باتیں کی، آئینہ دکھایا کہ بھئی ہمارے معاشرے میں تو ایک وہ کہتے ہیں نا منگنی بھی ٹوٹ جائے تو رشتے اچھے نہیں آتے، وہ جیسے میں نے پہلے کہا، تو بھئی تم تو اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں تو سجدے سے ساری نہیں اٹھانا چاہیے کہ تمہیں اتنے اچھے سسرال والے ملے۔ تو پھر اب دیکھیں نا، جب آپ اپنی آپ کی ساس آئے گی، آپ کا شوہر آئے گا، تو وہ پھر آپ ان کے آگے کھانے رکھتی ہیں، پھر بھی ان پہ تنقید ہوتی ہے، وہ تو بیچارے ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں نا، ان بیچاروں کو تو کہیں سے بھی سکون نہیں ہے، تو یہ معاملات ہے، ادھر بھی آپ ان کو گندا کرتے ہو، نہیں آتے پھر بھی آپ ان کو گندا کرتے ہو۔ اور یہ جو آنٹی جی اتنی فقیرنی یتیمنی بنی ہوئی ہے نا، کیا ضرورت ہے بھائی؟ 4 پیسے لگائیں، زندگی آسان بنائیں، آج کل تو دور ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو انسان مشقت میں ڈالے۔ اور ان کی بیٹی اتنا کماتی ہے، اتنا ارن کرتی ہے، وہ کیوں نہیں اپنے ساتھ ایک فل ٹائم ہیلپر رکھ لیتی بچی؟ بہت سارے گھروں میں دیکھیں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے، کچن ود آمنہ نے بھی ہیلپر رکھی ہوئی، اس کے 2 بچے ہیں، تو وہ اس نے کام بھی کرنا ہوتا ہے یوٹیوب پہ، تو اس نے بھی ہیلپر رکھی ہوئی ہے، بڑا آسان ہو جاتی ہے زندگی۔ لیکن بھائی نہیں، دکھی بننا ہے، دکھی آتمائیں، پھر لوگوں کی مٹی پلیت کرنی ہے، لوگوں کو برا بھلا بولنا ہے، اور جب لوگ جو تنقید کریں گے، 1-2 ویڈیوز بن جائیں گی، تو پھر وہ گندے گھٹیا غلیظ لوگ ہو جائیں گے، وہ پھر گناہگار ہیں، وہ جہنمی ہیں، اور یہ ساری اچھی ہیں۔ اب یہ 2 ویڈیوز پلاننگ کے تحت بنی، پہلے بیٹی نے ویڈیو لگائی، بیٹی نے خوب سب کو تنگ کیا، پریشان کیا، اور بھائی دوسرے دن اماں نے ویڈیو لگا دی، سیم وہی دن تھا، انہوں نے بھی بولا معطر آئی ہے، اس نے بھی بولا معطر آئی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، تو کیا ہوا کہ اب اماں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ دوسروں کو تنگ نہ کریں، تو یہ آپ بات اپنی بیٹی کو بھی بتائیں نا، یا تو پھر آپ نے اس کی سنی نہیں ہے ویڈیو، آپ نے سنے بغیر پھر وائس اوور کر دی، تو یا پھر آپ نے سنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، تو اس لیے آج آپ آ کے تو اس کی مطلب بیٹی کے لیے کچھ نہیں سنتی، بچوں کے لیے نہیں برداشت کرتی نا، لیکن ان کے بچے چاہے کسی کو جو مرضی کہتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، بھئی یہ پوتر عورتیں ہیں، یہ تو شبانہ آنٹی کی بیٹیاں ہیں نا، یہ پوتر ہیں، یہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اب ان کی بہو کا بچہ ہوا تھا نا، تو کوئی اتنا پروٹوکول نہیں ملا اس کو، حالانکہ کہتے ہیں سی سیکشن میں نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، وزن نہیں اٹھانا چاہیے، ہاں چھوٹے موٹے کاموں سے منع نہیں ہوتا، چلتے پھرتے رہنا چاہیے، بچہ اپنا سنبھالنا چاہیے، لیکن ان کی بھی بہو جو ہے نیچے بیٹھ کے کھانا منع، نیچے بیٹھنا منع تھا، وہ نیچے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھاتی پیتی رہی، اس کو بلڈ کی کمی تھی، وہ اکیلے بھائی کے ساتھ خون کی ڈرپ لگوانے گئی۔ اب ان کی بیٹی کے اوپر سایہ فگن ہے، سایہ فگی کیا ہوتا ہے سایہ، وہ کیا جنہوں نے سایہ کیا ہوا ہے، مطلب پوری فیملی نے سایہ کیا ہوا ہے ان کے اوپر، بھائی بھی بہن کے اوپر ہیں، امی بھی بہن بھی بیٹی کے اوپر ہے، اور ابا بھی بیٹی کے اوپر ہے، سارا کچھ ہے، بس 2-3 دن بیچ میں بھابھی نہیں تھی، تو اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ان کی ساس کی کمر درد ہے اور اس لیے وہ نہیں آئیں، لیکن دیکھ لیں بیٹی نے کتنی شکایتیں کی، کتنی شکایتیں کی، تو جو ان کی امی کا بھی سسرال برا تھا، ان کی بڑی بیٹی کا بھی سسرال برا ہے، ان کی چھوٹی بیٹی کا بھی سسرال برا ہے، لیکن ان کی بہو کا سسرال اچھا ہے، ان کی بہو کا سسرال اچھا ہے، باقی سب کے سسرال برے ہیں۔ کیا بات ہے آپ لوگوں کی، میں کہتی ہوں منافقت، اتنی منافقت، اور مطلب دل کرتا ہے نا کہ بس میں کیا ہی بتاؤں
اب میں کیا کہوں، پھر جب کوئی بات ہوتی ہے تو پھر رونا دھونا شکوے شکایتیں پھر اگین اگلی ویڈیو میں. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرتی ہیں کہ وہ کسی کی طرف دیکھتی نا، اتنی ان میں ہمت ہوتی. دیکھیں بیماری تو زندگی کا حصہ ہے، بچے پیدا تو کرنے ہیں عورت نے، لیکن آپ نے تو اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں. تو اب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے اس کی کیئر کرنی. اور ویسے بھی مائیں کرتی ہیں، کوئی آپ دنیا کی پہلی ماں نہیں ہے، لیکن سچویشن ہوتی ہے آپ کی بیٹی آپ کے بالکل قریب ہے تو وہ آپ کے گھر آ گئی ہے. اب جو بیٹیاں دور ہوتی ہیں وہ خود ہی سنبھالتی ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، وہ پھر ساسیں کریں نہ کریں انہوں نے خود ہی سنبھالنا ہوتا ہے. تو آج کل کے دور میں تو کوئی نہیں اپنے ماں باپ کے گھر آتا. کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا کوئی ایسا ہوتا ہے خاندانی سسٹم کہ چلو بھائی اماں کے گھر وہ رہ لیتی ہیں، لیکن ہر ماں باپ نہ تو افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ساری ماؤں میں طاقت ہوتی ہے، نہ ساری مائیں اس طرح نزدیک ہوتی ہیں، مطلب اویلیبل ہوتی ہیں، بہت دور دور بھی ہوتی ہیں، تو اتنا سفر کر کے آنا جانا وہ بھی بڑی مشقت ہوتی ہے. تو آپ کو دنیا کی انوکھی اماں نہیں ہے کہ کوئی آپ نے سورج چاند ستارے توڑ کے نہیں اپنے بچوں کی گود میں ڈال دیے جو آپ اتنا اتراتی ہیں. تو زندگی کو آسان بنائیں، اپنے پیسے کو یوز کریں، اپنے ہیلپر رکھیں، میڈ رکھیں، بدائے اس کے کہ لوگوں سے ہمدردیاں بٹورنے کے لیے، کانٹینٹ بنانے کے لیے. خراب مشین میں آپ کپڑے دھو رہی ہیں، آپ نے ٹھیک نہیں کروائی اپنی آٹومیٹک مشین، اور یہاں پہ دکھی آتما کی طرح لوگوں کو دکھا رہی ہیں کہ میں بڑی تنگ ہوں، میں بڑی اوکھی ہوں. تو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ لوگ آپ کے عیب نہ اچھالیں، آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، آپ کی عزت کریں، آپ کو تذلیل نہ کریں، آپ کو آپ کا دل نہ توڑیں، تو اپنے گریبان میں جھانکیں اور خود بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ نے سارا کچھ کیا، اس کے باوجود بھی آپ ہی سچی. آپ نے ہر ایک کا دل توڑا، اس کے باوجود آپ ہی سچی. آپ نے ہر ایک کو گھٹیا ذلیل بولا، رشتہ داروں کو، برادری کو، سسرال والوں کو، دوست احباب کو، پھر بھی آپ ہی گیانی بھی آپ ہیں اور پوتر بھی آپ ہیں. تو یہ تو دوہرا معیار ہے نا آپ کا، ہے تو یہ بھی تو اللہ کو پسند نہیں ہے نا باورچن جی. چلیں جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.